فإن من جودك الدنيا وذهرتها فإن من جودك الدنيا وذهرتها ومن علومك علم الله والقدر مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام يا إمام الرسل ويا سندي أنت باب الله ومعتمدي فبدنياي وبآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، آج آستانہ عالیہ سیدنا محدث اعظم پاکستان قدس سرہ العزیز کے سایہ میں قبلہ پیر طریقت حضرت سیدی مرشدی قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی حضور قبلہ صاحبزادہ والا شام قاضی محمد فیض رسول دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث اور آخری باب کے درس کی آج یہ تقریب سعید ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے. عزیز طلبہ کرام، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی یہ تالیف صحیح بخاری، اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ ابتدا میں بیان کیا جا چکا ہے، تو آج اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں عرض کرتے ہیں. صحیح بخاری کی آج یہ آخری حدیث پاک ہے جو ہم بیان کریں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 6 لاکھ احادیث کریمہ میں سے یہ صحیح بخاری منتخب فرمائی. اس کے اندر کتنی احادیث طیبہ ہیں، اس میں مختلف اقوال ہیں. حافظ ابن صلاح ان کی تحقیق کے مطابق صحیح بخاری کی احادیث کی تعداد 7275 ہے، اور علامہ حافظ ابن حجر ان کی تحقیق کے مطابق
صحیح بخاری کی مرویات کی تعداد 7397 ہے۔ اب جدید جو تحقیق ہے اور جدید تحقیق کے مطابق جو حدیث پر نمبر لگائے گئے تو اس کے مطابق 7563 احادیث ہیں۔ تو آج ان میں سے آخری حدیث پاک پڑھنے کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے، اور یہ بات بھی آپ کو بیان کی جا چکی ہے کہ عرف عام میں یہ کتاب صحیح بخاری کے نام سے معروف ہے، البتہ اس کا جو اصل مکمل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ صحیح بخاری کا مکمل نام ہے اور طلباء حدیث کو یہ نام یاد ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی یہ مقبولیت ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی اس کو مقبولیت اور شرف حاصل ہے، اور امت مسلمہ میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہے۔ امت مسلمہ کے علماء کا اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب کتابوں میں سے جو سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کا بہت بڑا شرف اور بڑی سعادت ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے علماء کرام نے اس کے اصح ہونے پر اتفاق کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ طرز تالیف رہا کہ 6 لاکھ احادیث جو آپ کو یاد تھیں، ان میں سے جب صحیح بخاری کی احادیث کا انتخاب کیا تو ہر حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غسل فرماتے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرتے، اور اس کے بعد اس کی صحت کے متعلق استخارہ کرتے، اور استخارہ کے بعد پھر یہ حدیث پاک اس کتاب میں درج کرتے۔ بلکہ اشریات العلومات کے اندر شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بعض عرفاء کا یہ قول نقل کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے صحیح بخاری کو 3 بار لکھا، پہلی مرتبہ مسودہ کی حیثیت سے، اور پھر دوسری بار مبیضہ کی حیثیت سے، اور تیسری بار خواب کے اندر یا بالمشافہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حدیث پیش کی، اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اذن حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو صحیح بخاری میں درج کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس کی جو مقبولیت ہے، اس کے متعلق بہت سے واقعات ہیں اور کئی چیزیں آپ کو بیان بھی کی جا چکی ہیں۔ ایک بزرگ ہیں امام فقی محمد بن احمد مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن میری کتاب نہیں پڑھتے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب جامع یعنی صحیح بخاری وہ میری کتاب ہے، اور جو صحیح بخاری کو پڑھے گا تو وہ میری کتاب کو پڑھے گا۔ تو جس کتاب کو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی کتاب فرمائیں، اس کتاب کی مقبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو صحیح بخاری لکھی، اس کے اندر تراجم مقرر کیے، ترجمۃ الباب،
یہ تراجم اپنی دقت، خفا اور گہرائی کے اعتبار سے بڑے مشہور ہیں اور درس حدیث میں ان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ علامہ ابن خلدون انہوں نے لکھا کہ امت مسلمہ پر امام بخاری کے تراجم جو ہیں وہ قرض ہیں، یعنی احادیث، آثار اور آیات ان کی تراجم کے ساتھ جو مطابقت بیان کرنا ہے یہ امت مسلمہ پر قرض ہے۔ البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس قرض کو چکایا اور بڑے حسن انداز میں یہ مطابقتیں بیان کی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب پڑھنے پڑھانے والے ترجمۃ الباب کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دقت نظر اور گہرائی کا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آخری باب ذکر کیا یہ کتاب التوحید کے تحت ذکر کیا۔ کتاب التوحید سے پہلے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس کے بعد کتاب التوحید ہے جس کا آخری باب آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تب یہاں دو احتمال ہیں، ایک تو یہ کہ کتاب التوحید یہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا ایک باب ہے، یعنی الگ کتاب نہیں ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ کتاب التوحید یہ الگ کتاب ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کتاب التوحید الگ کتاب نہیں ہے، یہ پہلی کتاب کا ایک باب ہے، تو اس صورت میں صحیح بخاری کی آخری کتاب ہوگی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حسن ترتیب دیکھیں، علم بلاغت کی کتابوں میں آپ یہ بات پڑھتے ہیں کہ کتاب کے آغاز میں اور اختتام میں مناسبت پائی جاتی ہے، یہ محسنات میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ خوبی دیکھیں، حسن ترتیب دیکھیں کہ آپ نے جو پہلی حدیث ذکر کی، پہلا باب کیف کان بدء الوحی، اس میں نزول وحی کا بیان کیا، وحی جلی یعنی قرآن مجید کا نزول، اور آخری کتاب ذکر کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں سنت رسول، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث طیبہ کا ذکر ہے۔ تو اس میں ایک اشارہ ہے کہ دین کے اصول ہیں چار: کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس۔ اور اصول فقہ پڑھنے والے طلباء یہ جانتے ہیں کہ ان میں دو اصول بنیادی ہیں، وہ کون سے؟ کتاب اور سنت۔ تو کسی چیز کی بنیاد کو ذکر کر دیا جائے تو گویا وہ پوری چیز مذکور ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب کے آغاز میں کتاب اللہ کا ذکر کیا اور کتاب کے اختتام میں سنت رسول کا ذکر کیا۔ چار اصولوں میں سے جو دو بنیادی اصول تھے وہ ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ دین کے اصول چار ہیں، اور میری صحیح بخاری پڑھو تو چاروں اصول دین تمہیں مل جائیں گے۔ اور صحیح بخاری کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا وہ جانتا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، کتاب بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، اجماع امت کا بیان ہے، قیاس کا بیان ہے، تو یہ تمام اصول دین وہ صحیح بخاری میں آپ کو ملیں گے۔ تو کتاب التوحید کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے آیات، احادیث ذکر کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر دلال کرتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات کے بعض گمراہ فرقے منکر تھے۔ ہر دور میں باطل فرقے رہے ہیں، تو پہلے معتزلہ وغیرہ بڑے گمراہ فرقے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات کے منکر تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث، آثار اور آیات ذکر کر کے ان گمراہ فرقوں کے باطل عقائد کا رد کیا، اور کتاب التوحید میں یہ چیزیں ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ صرف برحق عقیدے کو مان لینا کافی نہیں، بلکہ باطل عقائد کا رد بھی ضروری ہے۔ جب تک باطل کی تردید نہیں ہوگی تو آدمی
حق عقیدہ بیان کرتا رہے تو وہ بات نہیں بنے گی۔ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پہلے کیا ہے؟ لا الہ، یہ نفی کر دی، کوئی معبود نہیں، تمام معبودان باطلہ کی نفی کی، اور اس کے بعد معبود برحق کا اس بات کیا۔ نفی پہلے، اس بات بعد میں۔ تو بتایا کہ پہلے باطل عقائد کا رد کرو۔ اگر باطل عقائد کے ساتھ تعلق ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ تعلق ہے، پھر دین کا نام لو، تو وہ سلوک کلیت اور وہ دین کا نام لینا وہ مقبول نہیں ہے جب تک بارگاہ رسالت کے منکرین کے ساتھ تعلق ختم نہ کیا جائے۔ تو یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے انداز سے ہمیں سبق دیا۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب التوحید کا جو آخری باب ذکر کیا، اس کا عنوان ہے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرقہ معتزلہ کا رد کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری کوئی ایک دن میں نہیں لکھی، ایک مہینے میں نہیں لکھی، 16 سال اس کتاب کی تالیف میں صرف کیے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری کی تالیف شروع کی، معتزلہ کے باطل عقائد کا اس وقت عروج تھا، حکومت کی سرپرستی حاصل تھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری میں جا بجا ان کا رد کیا، اور جب کتاب ختم ہوئی اس وقت ان کی وہ قوت و شوکت دم توڑ چکی تھی، لیکن ابھی ان کے باطل عقائد کا اثر باقی تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بھی معتزلہ کے ایک نظریہ کا رد کیا ہے۔ معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میزان قائم فرمائے گا، ایک ایک عمل کا وزن کیا جائے گا، کوئی بھی ذرہ بھر عمل جو ہے وہ وزن کے بغیر نہیں ہوگا۔ لیکن معتزلہ نے اس کا انکار کیا، انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، انہوں نے عالم غیب کو عالم حاضر پر قیاس کیا۔ ان کی دلیل یہ ہے، عقلی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعمال ہے آراز، آراز کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ اپنے محل کے تابع ہوتی ہے۔ جیسا سفیدی ہے، سیاہی ہے، یہ عرضیں ہیں۔ ایک جسم سیاہ ہے، اس کے ساتھ سیاہی پائی جائے گی، ایک سفید جسم ہے، سرخ جسم ہے، اس کے ساتھ وہ سرخی سفیدی پائی جائے گی، سیاہی پائی جائے گی۔ اس جسم سے ہٹ کر الگ طور پر سیاہی سفیدی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اعمال بھی آراز ہیں، ان کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہے، محل سے منتقل ہو کر یہ معدوم ہیں۔ تو جو چیز موجود ہی نہیں ہے، معدوم ہے، اس کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی دلیل ہے کہ یہ تو اپنے محل کے تابع ہوتی ہیں، محل کے بغیر نہیں پائے جاتے، لہذا ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے معتزلہ کے اس عقائد کے رد کے لیے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ بھی پیش کی اور احادیث طیبہ بھی پیش کی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ معتزلہ کی عقلی دلیل باطل ہے، اسے ہم اصول فقہ کی اصطلاح میں قیاس مال فارغ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک چیز غیب ہے، ایک چیز عالم حاضر سے تعلق رکھتی ہے، دونوں کے احکام جدا جدا ہیں، تو دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، میں اختصار کے ساتھ 2 مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو خواب آیا، آپ نے اپنا خواب مبارک صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بیان کیا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے، انہوں نے قمیص پہنے ہوئے تھے، فرمایا کسی کی قمیص اس کے سینے تک ہے، کسی کی قمیص ناف تک ہے، کسی کی اس کے گھٹنوں تک، لیکن فرمایا کہ میں نے اپنے عمر کو دیکھا، علیہ قمیص یجرہ،
عمر فاروق کی قمیص اتنی لمبی تھی وہ ان کے ٹخنوں سے بھی نیچے تھی اور زمین پر گھسٹ رہی تھی، اتنی لمبی قمیص پہنے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی فما اولتا ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس خواب کی تعبیر دین ہے، یعنی عمر فاروق میں دین اتنا غالب ہے کہ دین نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے دین ایک عرض ہے، ظاہر اس کا کوئی جسم نہیں، وجود نہیں عالم ظاہر میں، لیکن جب عالم خواب میں گئے جو عالم غیب ہے اس کے اندر اس کا جسم ہے اور وہ قمیص کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو عالم غیب کا حکم الگ ہے، عالم ظاہر کا حکم الگ ہے۔ امام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے بارہا سنی، اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا حضور میرا حافظہ کمزور ہے، احادیث یاد نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ تو آپ نے اپنے دستے مبارک اٹھائے جو دستے رحمت تھے کہ جس طرف اٹھ جاتے تھے اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی تھی۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا میں ان ہاتھوں کو اس طرح بھرا، لپ بھرے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چادر میں ڈال دیے۔ فرمایا دمہ الی صدرک، اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ فرمایا کہ وہ چادر میں نے سینے سے لگائی، فما نسیت بعدہ شیئا، پہلے کوئی حدیث یاد نہیں رہتی تھی، اس کے بعد جو چیز بھی سن لیتا کبھی بھی وہ حدیث فراموش نہیں ہوتی تھی۔ اب محدثین بیان کرتے ہیں کہ ہوا میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، حافظہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے، یہ تو ایک مانوی چیز ہے، غیر محسوس چیز ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں۔ فرمایا کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دراصل وجہ یہ ہے کہ یہ عالم معنی کی جو چیزیں ہیں، یہ غیب کی جو چیزیں ہیں، غیر محسوس چیزیں ہیں جن کا وجود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مجسم بنا کر محبوب کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کے سامنے کر دیا ہے۔ اے محبوب تمہیں اختیار ہے جس کو جو چاہے عطا کر دو۔ تو وہ حافظہ جسم نہیں رکھتا، لیکن عالم غیب میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے وہ جسم کی صورت میں موجود ہے۔ تو یہ قیامت تو ایک عالم غیب ہے، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہاں کے احکام الگ ہیں، یہاں کے احکام الگ ہیں۔ تو معتزلہ نے اپنی عقل سے دین کو سمجھا، اور دین صرف عقل سے نہیں، عقل را قربان کن بپیش مصطفیٰ، دین تو یہی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ارشاد کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ان معتزلہ کے باطل عقائد کا رد کیا اور اس کے لیے یہ دلائل پیش کیے۔ اور ویسے آج جدید جو تحقیق ہے، جدید سائنس ہے، اس کے اعتبار سے ہم دیکھیں آج جدید سائنس نے ایسی چیزیں ثابت کر دی ہیں جو پہلے ہماری عقل میں نہیں آتی تھیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ وزن نہیں ہو سکتا، اب درجہ حرارت اس کا وزن کیا جاتا ہے، مقدار بتائی جاتی ہے، اتنے درجہ حرارت گرمی ہے، اتنا درجہ بخار ہے، وہ بخار کوئی جسم تو نہیں رکھتا، لیکن سائنس کے آلات کے ذریعے اس بخار کو ماپا جاتا ہے، اس کی مقدار بیان کر دی جاتی ہے۔ شوگر کی مقدار وہ چیز نظر آنے والی نہیں ہے، وہ بیان کر دی جاتی ہے۔ تو جب یہ ایک سائنسی آلات، ان کے ذریعے یہ غیر محسوس چیزیں، ان کی مقدار بتائی جا سکتی ہے، اللہ جل شانہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، اگر وہ ان چیزوں کا وزن بیان کر دے، اس میں کون سی عجیب بات ہے اور کون سی خلاف عقل بات ہے۔ آج سائنس نے وہ اہل سنت کے عقائد کو واضح کر دیا، یہ کرامات ہیں، لوگ منکر تھے۔ ایک اللہ کے ولی کو دیکھو، ایک خادم حاضر ہوتا ہے، اللہ کا ولی سینے سے لگاتا ہے تو اس کے سینے میں فیض منتقل کر دیتا ہے، عقل میں تو بات نہیں آتی۔ لیکن آج دیکھو فوٹو اسٹیٹ کی مشین ہے، اس کے اوپر خالی صفحہ رکھا اور صفحے کے اوپر جو نقوش تھے وہ سارے اس کے اوپر منتقل ہو گئے۔ تو اگر یہ ایک آلہ جو ہے ایک نقوش کو، وہ الفاظ کے جو نقوش ہیں ان کو خالی صفحے پہ منتقل کر سکتا ہے، اسی طرح اللہ والا بھی، ولی بھی اپنے سینے سے لگا کر فیض دوسرے کے سینے میں منتقل کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ آج جدید سائنس بھی اہل سنت و جماعت کے عقائد جو ان کو واضح کر رہی ہے، اگر کسی کے پاس عقل موجود ہو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب جو ذکر کیا معتزلہ کا رد کیا، تو بعد میں کیا فرمایا؟
اللہ کا ارشاد وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آپ پڑھتے رہے بخاری شریف میں باب جو ہے یہ ایک دعویٰ کی طرح ہوتا ہے، آگے اس پہ دلیل پیش کی جاتی ہے، قرآن کی آیات، احادیث، آثار، لیکن ہمیشہ باب جو ہے وہ دعویٰ نہیں بلکہ کبھی کبھی صحیح بخاری کا باب مثبت للدعویٰ بھی ہوتا ہے، یعنی اسی باب کے ذریعے ایک دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی کیفیت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا جو عنوان رکھا وہ مثبت للدعویٰ ہے، دعویٰ خفیہ پوشیدہ ہے کہ معتزلہ کا عقیدہ غلط ہے، اہل سنت کا عقیدہ برحق ہے، اعمال کا وزن کیا جاتا ہے، اعمال وزن رکھتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ اللہ کا ارشاد، اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم عدل والے میزان قائم فرمائیں گے۔ جب اللہ جل شانہ یہ فرما رہا ہے تو معتزلہ کے اس قول کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کا کلام برحق ہے۔ اب اس آیت مبارکہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بطور عنوان ذکر کی، اس کے اندر چند ایک نکات دیکھے۔ ناداؤ فرمایا جمع متکلم کا صیغہ، بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ تو واحد حقیقی ہے، واحد کا صیغہ ہونا چاہیے تھا آداؤ، لیکن اللہ جل شانہ نے ناداؤ فرمایا، کیونکہ بعض اوقات جمع کا صیغہ عظمت، قدرت اور جلال کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کے بیان کے لیے فرمایا رفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ ہم جو طاقتوں کے مالک ہیں، قدرتوں کے مالک ہیں، وہ ذکر بلند کر رہے ہیں، پھر کس میں طاقت ہے کہ آپ کے ذکر کو ختم کر سکے؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم طاقتوں کے مالک، آپ قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، تو کسے طاقت ہے کہ قرآن میں زیر زبر کی تبدیلی کر سکے؟ یہاں بھی فرمایا نضع الموازین، ہم جو طاقتوں کے مالک ہیں، جلال والے ہیں، ہم قیامت کے دن وہ عدل والے میزان قائم فرمائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے جلال اور قدرت کے اظہار کے لیے جمع متکلم کا صیغہ ذکر کیا۔ نضع الموازین القسط، الموازین یہ جمع ہے میزان کی، آپ نے صرف میں پڑھا، میزان کی صرفی تعلیل آپ جانتے ہیں، میزان تھا اور پھر میعاد والے قانون کے مطابق یہ میزان بنا، تو یہ الموازین جمع ہے، آگے القسط اس کی صفت ذکر کی۔ اب یہاں سوال ہے نحوی اعتبار سے کہ صفت اور موصوف میں مطابقت ہوتی ہے، اگر موصوف جمع صفت بھی جمع، موصوف تثنیہ صفت بھی تثنیہ، موصوف واحد تو صفت بھی واحد، لیکن یہاں مطابقت نہیں ہے۔ الموازین جمع ہے، آگے القسط جو ہے وہ صفت واحد ذکر کی گئی۔ اس کے محدثین نے، شارحین نے کئی جواب ذکر کیے۔ ایک جواب یہ کہ القسط مصدر ہے اور مصدر تثنیہ جمع وحدت میں برابر ہے، واحد کی جمع بھی بن سکتا ہے، تثنیہ کی بھی اور جمع کی صفت بھی بن سکتا ہے، اس لحاظ سے پھر القسط والموازین کی صفت بنانا درست ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ القسط سے پہلے مضاف محذوف ہے، نضع الموازین ذوات القسط، ذوات مضاف محذوف ہے، ذوات جمع ہے، اب موصوف بھی جمع اور صفت بھی جمع، ہم ایسے میزان مقرر کریں گے جو عدل والے ہیں، اب موصوف صفت میں مطابقت پائی جا رہی ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ الموازین جمع پر الف لام داخل ہے اور اس نے آ کر اس کی جمعیت کو باطل کر دیا، اب یہ جمع کل مفرد کی طرح ہو گئی، تو جیسا مفرد کی صفت مفرد لائی جا سکتی ہے تو پھر اس کل مفرد جمع کی صفت بھی القسط لانا یہ صحیح ہے۔ تو یہ نحوی اعتبار سے اس پہ سوال تھا۔ اسی طرح الموازین القسط، موازین جمع کا صیغہ ذکر کیا، میزان تو ایک ہوگا، جو قیامت کے دن ترازو مقرر کیا جائے گا وہ ایک ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، میزان بھی کئی ہوں گے، ایک شخص کے لیے کئی میزان ہوں گے، اس کی نمازوں کے لیے الگ ترازو ہوگا، اس کے روزوں کے لیے الگ ترازو ہوگا، باقی نیکیوں کے لیے، گناہوں کے لیے الگ الگ میزان ہوں گے، جیسا دنیا میں ہوتا ہے، ایک آدمی کا وزن اس کو دیکھنا ہے، اس کے لیے الگ ترازو ہے، دکاندار نے سودا تولنے کے لیے جو ترازو رکھا وہ الگ ہے،
تو یہ گاڑیاں وغیرہ ٹرک وغیرہ ان کا وزن کیا جاتا ہے، اس کے لیے الگ کنڈا لگایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الگ الگ میزان ہوں گے، تو کئی میزان ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اشخاص کیونکہ کئی ہیں اور ان کے اعمال کئی ہیں، ان اشخاص کی تعداد اور ان کے اعمال کی تعداد کے اعتبار سے اس میزان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ البتہ جو محققین ہیں انہوں نے جواب یہ دیا کہ میزان تو ایک ہی ہوگا، لیکن وہ میزان بہت بڑا ہوگا۔ اس کی عظمت کے اظہار کے لیے اللہ جل شانہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ وہ ایک میزان اتنا بڑا ہوگا کہ گویا کئی میزانوں کے برابر ہوگا۔ کتنا بڑا میزان کہ پوری زمین و آسمان کو اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پھر بھی وہ میزان بڑا ہوگا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے الہ العالمین میں میزان دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے آپ کے سامنے میزان رکھا تو فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے جب میزان دیکھا، اللہ کے جلال کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، عرض کیا اللہ اتنا بڑا میزان، اس کے ایک پلڑے میں پوری زمین و آسمان دنیا و مافیہ کو رکھ دیا جائے وہ بھی تھوڑی ہیں، تو اے اللہ کس بندے میں یہ طاقت ہے کہ وہ ایسی نیکی کرے کہ اس میزان کو بھر سکے؟ اللہ نے فرمایا کہ پیارے داؤد میری رحمتوں کا خزانہ بڑا وسیع ہے، اگر کوئی بندہ صدق دل سے ایک کھجور بھی میری راہ میں صدقہ کرے گا میں خدا راضی ہوں گا، اسی کھجور سے میزان بھر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وہ ایک کلمہ ذکر کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی ایک کلمے سے میزان کو بھر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے صحیح بخاری کے اندر، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس کے راوی ہیں، ایک شخص گناہ گار لایا جائے گا اور اس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، ایک دفتر جو ہے وہ اتنا بڑا ہوگا تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ پھیلا ہوگا۔ تب وہ شخص پریشان ہوگا، اللہ فرمائے گا اے بندے کیا تو نے یہ گناہ کیے ہیں؟ عرض کرے گا الہ العالمین میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا یہ کرامن کاتبین انہوں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، کوئی گناہ غلط تو نہیں لکھے؟ اے اللہ نہیں، انہوں نے بالکل صحیح لکھا۔ اللہ فرمائے گا آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ تیرے گناہ ہے لیکن تیری نیکی بھی سامنے لائی جائے گی۔ فرمایا اللہ جل شانہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کرے گا جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ بندہ عرض کرے گا اللہ میرے اتنے بڑے گناہ، یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے گا تجھے نہیں پتا اس کی شان کیا ہے، ایک پلڑے میں وہ 99 دفتر رکھے جائیں گے، ایک پلڑے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا، فرمایا کہ وہ سارے دفتر جو ہے گناہوں کے وہ ہلکے ہو جائیں گے اور کلمہ طیبہ والا پلڑا جو وہ بھاری ہو جائے گا۔ فلا یسقلو ما اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز وزن نہیں رکھے گی، اللہ کا نام غالب آ جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ یہ حدیث بھی ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا، اور یہ آیت مبارکہ بھی جو ذکر کی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، الموازین یہ موصوف ہے، القسط صفت ہے۔ آپ نے پڑھا ابتدائی کتابوں میں بھی صفت کا موصوف پر حمل ہوتا ہے، لیکن یہاں حمل درست نہیں۔ کیوں؟ الموازین یہ تو ذات ہے، ترازو، الموازین یہ موصوف ہے، القسط اس کی صفت ہے۔ صفت کا موصوف پر حمل ہوتا ہے لیکن یہاں حمل درست نہیں، کیونکہ الموازین یہ ذات ہے، القسط یہ مصدر ہے، اور مصدر محض وصف ہوتا ہے، وصف محض کا ذات پر حمل صحیح نہیں۔ تو اس کے بھی شارحین نے کئی جواب دیے۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ حمل مبالغتاً ہے، جیسے کہتے ہیں زید عدل، زید عدل ہے، زید عدل تو نہیں، زید تو عدل کرنے والا ہے لیکن وہ اتنا عادل ہے کہ گویا خود عدل بن گیا۔ اللہ نے فرمایا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب کائنات کے لیے رحمت ہیں، حالانکہ آپ تو رحمت کرنے والے ہیں، یعنی آپ اتنی رحمت فرماتے ہیں گویا آپ سراپا رحمت ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی القسط جو ہے یہ حمل جو وہ بطور مبالغہ کیا ہے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ القسط یہ مصدر ہے، اور مصدر مبنی للفاعل یعنی اس میں فاعل کے معنی میں، المقصد کے معنی میں،
اور اس میں فاعل یہ ذات مال وصف ہوتا ہے، تو ذات مال وصف کا ذات پر حمل درست ہے۔ ایک تیسرا جواب یہ ہے، جیسا پہلے بتایا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، الموازین ذوات القسط، تو القسط یہ تو محض وصف ہے، لیکن ذوات القسط یہ ذات مال وصف ہے، تو اس کا الموازین پر حمل جو ہے وہ درست ہے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے فرمایا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، لام جو ذکر کیا، لام کے بھی کئی معنی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے لیے عدل والے میزان مقرر کریں گے لیوم القیامہ، لام فی کے معنی میں قیامت کے دن میں، یا لام اندہ کے معنی میں قیامت کے وقت، یا پھر یہاں لام تعلیل کے لیے ہے، آگے مضاف محذوف ہے، اصل عبارت ہے لحساب یوم القیامہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے لیے عدل والے میزان مقرر کریں گے قیامت کے دن حساب لینے کے لیے۔ دوبارہ یہ اس آیہ مبارکہ میں کچھ نحوی سوال جواب تھے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن یا توزن، دو طرح سے پڑھا گیا، فرمایا کہ بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال ان کا وزن کیا جائے گا۔ اس عبارت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا، لیکن احادیث طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے مستثنا ہوں گے، کچھ لوگ کے اعمال ان کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ 70,000 میرے امتی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے لیے کوئی میزان نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے براتیں مکتوبہ ہوں گی، صحیفے نہیں ہوں گے ان کے ہاتھوں میں، براتیں مکتوبہ ہوں گی۔ براتیں مکتوبہ کیا؟ جیسا یہاں آج اجتماع ہے، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، دروازے پہ سیکورٹی گارڈ ہیں، وہ کسی کو اندر نہیں آنے دیتے، چیکنگ کی جاتی ہے۔ لیکن کچھ آدمی ان کے پاس مخصوص پاس ہوتے ہیں، جب وہ پاس دیکھیں یا کوئی مخصوص بیج لگا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر وہ سیکورٹی گارڈ بغیر چیکنگ کے اسے اندر جانے دیں گے۔ اسی طرح قیامت کے دن ایسے خوش نصیب ہوں گے، ان کو وہ مخصوص پاس اور براتیں مکتوبہ عطا کی جائیں گی، ان کے اعمال چیک نہیں کیے جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح کچھ کافر بھی ایسے ہوں گے کہ ان کو بغیر حساب کتاب کے سیدھا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، کہ جنہوں نے صرف کفر کیا، کوئی اور گناہ نہیں کیا، نہ کوئی نیکی کی، تو اللہ نے فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے لیے میزان مقرر نہیں کیا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے ان کو سیدھا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ مستثنا ہیں، کچھ نیک لوگ اور کچھ کافر لوگ، کہ وہ بغیر حساب کتاب، بغیر میزان کے جنت اور دوزخ میں داخل ہوں گے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضرت مجاہد کا قول ذکر کیا، القسطاس یا القسطاس دو طرح سے پڑھا گیا، کہ اس کا معنی ہے رومی زبان میں العدل۔ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب ہے، آپ نے پڑھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ایک آیت کو ذکر کرتے ہیں تو ذہن کسی اور آیت کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اس کے مناسب جو دوسری آیت ہے اس کے کلمات کی بھی تشریح کرتے ہیں۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت ذکر کی نضع الموازین القسط، اب اسی کے مناسب ایک اور آیت تھی وزنوا بالقسطاس المستقیم، اس میں القسطاس کا لفظ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کر رہے ہیں اور فرمایا کہ رومی زبان میں قسطاس عدل کو کہتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو بات ذکر کی، اس سے یہ بتایا کہ قرآن مجید میں غیر عربی کلمات بھی مذکور ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے اور درس نظامی کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں غیر عربی کلمات ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا۔ تو غیر عربی کلمات پر عربی کا اطلاق کیوں کیا گیا؟ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کے یہ جواب ذکر کیے کہ قرآن پاک کے اکثر کلمات وہ چونکہ عربی ہیں تو اکثر کلمات کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو عربی کہا گیا، یا پھر اس کو عربی اسلوب کے اعتبار سے کہ اگرچہ غیر عربی کلمات ہیں لیکن وہ عربی اسلوب کے مطابق ذکر کیے گئے ہیں، اس بنا پر قرآن پاک کو عربی کہا گیا۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ توارد لغتین، ایک کلمہ دو زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کچھ کلمات آج کل ایسا دور آ چکا ہے، انگلش کے کلمات وہ ہماری زبان کا حصہ بن چکے ہیں،
بس ہم کہیں ہم کلاس روم میں بیٹھے ہیں، اسے آپ اردو کا جملہ کہیں گے، انگلش کا جملہ نہیں، حالانکہ کلاس روم یہ انگلش کا لفظ ہے، مگر یہ اب ہماری زبان کا حصہ بن چکا ہے۔ اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں وہ رومی زبان کے ہیں، حبشی زبان کے ہیں، مگر وہ عربی میں استعمال ہونے کے بعد عربی کا حصہ بن چکے ہیں، اس لحاظ سے پھر ان کلمات کے مجموعے پر عربی کا اطلاق ہوگا۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلہ کی طرف بھی یہاں اشارہ کیا۔ آگے فرمایا یقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے۔ اب جو تھوڑا سا بھی عربی جاننے والا، گرامر صرف پڑھنے والا، وہ یہاں پریشان ہوگا کہ القسط یہ مقسط کا مصدر کیسے ہے۔ مقسط یہ باب افعال ہے، اس کا مصدر اقساط آتا ہے، القسط نہیں۔ یہ تو ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی نہیں۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ المقسط کا مصدر ہے الاقساط۔ اب الاقساط یہ ثلاثی مزید فی، القسط یہ ثلاثی مجرد، تو ثلاثی مزید فی کی اصل بھی ثلاثی مجرد ہوتا ہے، لہذا الاقساط کا مصدر القسط، یعنی المقسط کا مصدر الاقساط اور الاقساط کا مصدر القسط، تو یہ المقسط کے مصدر کا مصدر ہے۔ اس بنا پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ المقسط کا مصدر ہے، اور فرمایا کہ المقسط کا معنی عادل، القاسط کا معنی جائر۔ تو یہ بات جو ذکر کی، المقسط کا معنی عادل اور القاسط کا معنی جائر، تو یہ بات کیوں ذکر کی؟ اصل میں جو القسط کا لفظ ہے یہ لغات ازداد میں سے ہے۔ کچھ کلمات ہیں جن کے دو متضاد الفاظ معنی جو وہ پائے جاتے ہیں۔ ضب کا لفظ، اس کا معنی آنا بھی ہے، جانا بھی۔ مکھی کو عربی میں ضب کہتے ہیں، کیونکہ مکھی آتی جاتی ہے، چہرے پہ بیٹھ جائے گی، آپ اڑائیں گے پھر آ جائے گی، پھر اڑائیں گے پھر آ جائے گی، وہ بار بار آتی جاتی ہے، اس بنا پر اسے ضب کہا جاتا ہے۔ تو القسط کا معنی ظلم بھی ہے، اس کا معنی عدل بھی، یہ دو متضاد معنی پائے گئے۔ اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اس میں فاعل ذکر کیا مقسط، تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ المقسط یہ تو باب افعال میں سے ہے، باب افعال کا حمزہ سلب کا ہوتا ہے، اب المقسط کا معنی کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں المقسط کا معنی ازالہ ظلم، حمزہ سلب کا ہے تو اس کا معنی ازالہ ظلم، ظلم کو زائل کر دینا، یہ بن جائے گا عدل۔ جیسا قرآن پاک میں فرمایا علی الذین یطیقونہ، یطیقونہ باب افعال ہے کہ جن میں طاقت نہیں ان پر فدیہ لازم ہے، روزے رکھنے کی طاقت نہیں ان پر فدیہ لازم ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ تعویل کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ اتنا تکلف کر رہے ہو کہ یہ باب افعال کا حمزہ ہے، سلب کے لیے ہے، ظلم کا ازالہ کریں گے پھر یہ عدل والے معنی میں آ جائے گا، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جب المقسط ثلاثی مزید فی میں سے ہو، باب افعال میں سے ہو، اس کا معنی ہوتا ہے عدل والا، اور جب یہ القاسط ثلاثی مجرد میں سے ہو پھر اس کا معنی ہوتا ہے الجائر، ظلم والا۔ تو ان اللہ یحب المقسطین یہ باب افعال میں سے ہے، لہذا اس کا معنی عدل ہے، تو یہ تکلف کرنے کی، گھما پھرا کر اس کا معنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم گورنر گزرا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا اس نے۔ وہ آپ کے دربار میں، جب آپ اس کے دربار میں تھے، حجاج بن یوسف نے پوچھا ما تقول فیہ، اے سعید میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت سعید نے فرمایا القاسط العادل، تو قاسط عادل ہے۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے، حضرت سعید بن جبیر اتنے حق گو ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو انصاف والا کہہ رہے ہیں۔ تو حجاج نے کہا لوگوں پریشان کیوں ہو رہے ہو، سعید میری تعریف نہیں کر رہے، یہ تو میری برائی بیان کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے کافر اور ظالم کہا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ میں ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، کافر جب وہ عادل ہیں یعنی اپنے رب سے اعراض کرنے والے، تو یہاں عدل کا معنی اعراض کرنے والا اور قاسط کا معنی ظالم، تو یہ مجھے ظالم اور کافر کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی اسی قسم کے الفاظ میں سے، اور اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ نے تشریح کی۔ اب آپ وہ آخری حدیث اس کی مختصر سی تشریح کرتے ہیں۔ تو وہ آخری حدیث پاک جو ذکر کی یہ صحیح بخاری میں 3 مقام پر ہے، اس سے پہلے بھی یہ حدیث پاک گزری ہے صفحہ نمبر 948 پر
اور پھر صفحہ نمبر 988 پر. اب یہ تیسرے مقام پر یہ حدیث ذکر کی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو بار بار ذکر کرتے ہیں، ہر بار اس حدیث کی سند الگ ہوتی ہے، اس سے الگ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. تو پہلے جو حدیث ذکر کی اس میں امام بخاری کے استاد تھے زہیر بن حرب. دوسرے نمبر پر جب ذکر کی اس میں امام بخاری کے استاد تھے قتیبہ بن سعد. اور یہ تیسرے نمبر پر ذکر کی اس میں امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن اشکاب یا اشکاب، دو طرح سے پڑھا گیا. اب یہ تین سندیں ہیں. آگے دادا استاد ہیں محمد بن فضیل. تینوں سندوں میں امام بخاری کے دادا استاد محمد بن فضیل ہے، لیکن استاد مختلف ہیں. پہلے جو ذکر کی وہ زہیر بن حرب سے سنی، پھر ذکر کی وہ قتیبہ بن سعد سے، پھر تیسرے نمبر پر یہاں جو ذکر کی وہ احمد بن اشکاب سے سنی. اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ تین سندیں تھیں، امام بخاری نے اس سند کو آخر میں ذکر کیا، اس میں نکتہ کیا ہے؟ امام بخاری کی گہرائی دیکھو، بڑی عجیب عجیب مناسبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں. اس میں کئی مناسبتیں ہیں. ایک مناسبت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی حدیث ذکر کی تھی اس میں امام بخاری کے استاد سے حمیدی. یہ اگر کسی طالب علم کی توجہ ہو پہلی بات یاد ہوتی ہے، وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی اس کی سند. تو جہاں سے یہ بات شروع ہوئی وہ حمیدی تھے، اور یہ آخر میں جو ذکر کیا یہ احمد ہیں. اب حمیدی اور احمد دونوں کا مادہ حمد، حامیم دال. تو یہ ایک اشارہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے رہے ہیں کہ دونوں جگہ جو استاد ذکر کیے ان کا مادہ حمد ہے. حمد والی حدیث ذکر کی ہے، سند حمد والی ذکر کی ہے. اور آگے حدیث پاک بھی ہے سبحان اللہ و بحمدہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ لفظی مناسبت بھی ہے کہ دونوں جگہ جو ہے وہ ایسے استاد ذکر کیے جن کا مادہ، جن کے ناموں کا مادہ حروف اصلیہ ایک ہیں، اور پھر دونوں حمد پر دلال کر رہے ہیں. اور یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اپنی کتابوں کے آغاز اختتام میں، اپنے کاموں کے آغاز اختتام میں اللہ کی حمد کرنی چاہیے، کہ کتاب کا آغاز بھی اللہ کی نعمت ہے اور اختتام بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمت پر اللہ کی حمد کرنی چاہیے. تو یہ امام بخاری اشارہ دے رہے ہیں کہ اپنے کاموں کی ابتدا انتہا ہر جگہ اللہ کی حمد بیان کرو. یہ ایک اس میں حکمت ہے. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی سند ذکر کی حمیدی والی، وہ سند تھی غریب. اصطلاح حدیث میں اس کو غریب کہتے ہیں، اور یہ آخری سند بھی غریب ہے. تو یہ بھی ایک مناسبت ہے کہ دونوں سندیں غریب ہیں. اور ایک اشارہ بھی دے دیا حدیث پاک کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بدا الاسلام غریبا سیعود کما بدا غریبا فطوبى للغرباء. فرمایا کہ اسلام ابتدا میں بھی غریب اجنبی تھا اور پھر آخر میں بھی اجنبی رہے گا. تو فرمایا کہ غرباء کے لیے خوشخبری ہو، ان کو بشارت ہو. تو یہ غریب کا معنی اجنبی، جو شہر میں نووارد آئے اسے غریب اور اجنبی کہا جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جب اسلام کا پیغام دیا تو مشرکین مکہ کے لیے وہ اجنبی اور ناموس تھا. اور آج مادیت کا دور ہے، اس آخری دور میں بھی مادیت کا غلبہ ہے. علم دین کو، حدیث پڑھنے والوں کو لوگ عجیب سمجھتے ہیں، یہ ایک عجیب مخلوق ہیں، وہ ان کو نامنوس سمجھتے ہیں. تو فرمایا کہ اسلام پہلے بھی مادہ پرستوں کے لیے، باطل کے لیے نامانوس تھا اور آخر میں بھی نامانوس رہے گا. جو اس مادیت کو چھوڑ کر اس نامانوس دین کو اور اجنبی دین کو اختیار کرے گا تو اس کے لیے بشارتیں ہیں. تو یہ اشارہ کرنے کے لیے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا اور اختتام میں وہ سند ذکر کی جو غریب ہے. بتا دیا کہ اسلام ابتدا میں بھی غریب تھا اور آخر میں بھی غریب یعنی اجنبی ہے. اس کی اجنبیت سے جب وہ خوف زدہ نہ ہو بلکہ قریب آؤ کہ یہ مادیت سے تو اجنبی ہے مگر اللہ رب العزت کا یہ قرب عطا کرتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث ذکر کی انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث ذکر کی اس میں اعمال کا وزن. یہ بتا دیا پہلی حدیث میں کہ اعمال کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اور آخر میں بتا دیا کہ اعمال کا ثمرہ کیا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا. اگر وہ برا عمل ہوگا اس کا انجام دیکھ لے گا، اگر اچھا عمل ہوا پھر اس کی جزا بھی پا لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو یہ بھی دونوں حدیثوں میں ابتدا اور اختتام میں یہ جب وہ مناسبت پائی جا رہی ہے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں جو حدیث ذکر کی اس میں نیت کا ذکر ہے، آخر میں جو حدیث ذکر کی اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ یہ بتا دیا کہ جب کام شروع کرو نیت اچھی ہو، اور جب کام ختم کرو پھر اللہ کی حمد اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر پر تمہاری مجلسیں ختم ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ہمیں اس ترتیب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشارہ دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو حدیث پاک ذکر کی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر خفیف ہیں اور میزان میں وہ بھاری ہیں۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کلمتان حبیبتان، یہاں ایک چھوٹی سی نابی بات ہے، حبیبتان یہ فاعل کا وزن صفت مشبہ مفعول کے معنی میں بھی آتی ہے اور فاعل کے معنی میں بھی، لیکن یہاں مفعول محبوب کے معنی میں، اور جب فاعل مفعول کے معنی میں ہو تو پھر وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے برابر ہوتی ہے۔ رجل قتیل امرأۃ قتیل، یعنی امرأۃ قتیلۃ کے بجائے امرأۃ قتیل کہا جائے گا۔ اب یہاں بھی سوال ہے کہ یہ تو ایسی صفت ہے لہذا کلمتان حبیبان کہنا چاہیے تھا، حبیبتان کیوں کہا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ جائز ہے، یعنی دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ تو امام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں مؤنث کا صیغہ ذکر کیا، اس پہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور دوسری اس میں حکمت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام انتہائی بلیغ ہوتا ہے، کیونکہ آگے ذکر کیا ثقیلتان، وہ بھی فاعل کا وزن ہے لیکن وہ فاعل کے معنی میں ہے، وہاں ثقیلان ذکر کرنا جائز نہیں تھا۔ تو اگر یہاں حبیبان ذکر کرتے آگے ثقیلتان ہوتا، دونوں میں لفظی مناسبت ختم ہو جاتی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام جو سب سے زیادہ فصیح ہیں، آپ نے اس کلمے کا لحاظ فرماتے ہوئے یہاں بھی حبیبتان کا استعمال کیا۔ تو حبیبتان کا معنی محبوب، یہ دونوں کلمے محبوب ہیں۔ تو اصل بات یہ کہ ان کلموں کا قائل محبوب ہوتا ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھئی تم یہ کلمات ادا کرو گے، ان کلمات کا قائل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہوگا۔ جو شخص یہ کلمے پڑھے گا اللہ رب العزت کی محبت اسے حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی سے رحمتیں حاصل ہوں گی۔ اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، ورنہ اس حدیث میں بہت سی باتیں ہیں، ان میں سے چند باتیں یہ ذکر کی ہیں۔ تو سبحان ذکر کیا، سبحان یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس میں بھی بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں۔ تو باب تفعیل تسبیح، اس کا لفظی معنی کسی کو پاک کرنا۔ تفعیل کا خاصہ ایجاد ما لم یوجد، جو چیز پہلے نہیں تھی اس کو پیدا کر دیا جائے۔ تو پھر معنی بنے گا کہ تسبیح کرنے والا مسبح اللہ کو پاک کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود بخود پاک ہے، کسی کے پاک کرنے کا محتاج نہیں، مگر وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کو پاک کرتا ہوں۔ تو اس کا جواب ہے کہ یہاں تسبیح جو ہے باب تفعیل کا ایک خاصہ انتصاب الفعل بالقول ہوتا ہے، یعنی تسبیح کرنے والا اپنی زبان کے ذریعے اللہ کی طرف پاکی کی نسبت کرتا ہے۔ اللہ تو پاک ہے، اللہ کو کسی کی پاکی بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دی تم اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ تو خود بخود پاک ہے، لیکن اس تسبیح کا اثر یہ ہوگا کہ پھر اللہ تمہیں بھی پاک فرما دے گا۔ اللہ کی پاکی بیان کرو گے، اللہ تمہارے اعمال کو بھی پاک فرما دے گا، تمہارے دل کو بھی پاک فرما دے گا، تمہارے نظریات بھی پاک ہوں گے۔ تو یہ اس تسبیح کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ تو یہ سبحان اللہ دو بار ذکر کیا۔ تو اس میں بھی اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ رد کر رہے ہیں، رد کن کا ہے؟ مشرکین کا۔ مشرکین اللہ کے لیے شریک مانتے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے مشرکین کا رد کیا تکرار کے ساتھ کہ تم کہتے ہو اللہ کا شریک ہے، فرمایا سبحان اللہ، اللہ شریک سے پاک ہے، شریک سے پاک ہے۔ مشرکین کا عقیدہ جب وہ مردود ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام آپ اللہ کی عطا سے آنے والے زمانے کو جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے آنے والے زمانے کو دیکھا۔ اس دور میں نجدی ہیں، جو بندی ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا اللہ کے لیے جھوٹ کا وقوع ثابت ہے۔ جھوٹ عیب ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے جس طرح اس دور کے مشرکین کا رد کیا، اب اس دور کے باطل فرقوں کا بھی رد کر دیا کہ یہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کے لیے جھوٹ ثابت ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ شرک سے پاک ہے، اسی طرح اللہ جھوٹ والے عیب سے بھی پاک ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں ذکر کی، جن میں مشرکین کا بھی رد ہے اور باطل فرقے جو آج پائے جاتے ہیں ان کا بھی رد ہے۔ الحمدللہ جس آستانے پہ ہم بیٹھے ہیں، اس آستانے والے سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی ساری زندگی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کا درس دیتے رہے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور آپ کی گستاخی کرنے والے باطل عقائد کا رد کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولی وسلم دائما حبیبی کا خلقی کل۔ گرامی قدر، آج کی نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناء نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، سگے محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔